السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ میاں بیوی کے لیے خاص اور ناراض لوگوں کے لیے بھی خاص ہے۔ یہ وظیفہ یہ وظیفہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام جب یہ پڑھیں گے نا تو جو ناراض ہے نا وہ یقین کریں کہ مچھلی کی طرح تڑپے گا، تڑپتا ہوا واپس آئے گا فوراً آپ سے اپنی غلطی مانے گا، صلح کرے گا یا کرے گی، دونوں، اگر میاں بیوی کا، اور اگر کوئی آپ کا دوست ناراض ہے، کوئی اور بڑا آپ کا گہرا دوست ہے جو آپ سے اچانک ناراض ہو گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں، تو وہ بھی۔ لیکن خاص طور پہ یہ میاں بیوی کے لیے زیادہ مجرب ہے کہ جب میاں اور بیوی، ظاہر جب وہ شادی کرتے ہیں تو اپنا ایک گھر بساتے ہیں اور بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ ہم نے جی شادی کرنی ہے، اور آگے ایک ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی بچوں کی شادی ہو گئی ہے۔ اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے پھر چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لڑائی جھگڑے، بات بات پہ ناراض ہو جانا اور بات بات پہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، شاید وہ شادی سے پہلے کچھ زیادہ ہی سپنے دیکھے ہوتے ہیں جو پھر بچوں کے ٹوٹ جاتے ہیں دونوں کی طرف سے۔ لیکن جب حقیقی لائف شروع ہوتی ہے تو بہت ساری پھر تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں دونوں سائڈوں سے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی۔ لیکن خاص طور پہ شوہر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورت جو ہے نا اپنی زندگی کو بالکل موت کے منہ، یعنی کہتے ہیں نا منہ میں ڈال کے، موت کے کنویں میں کہہ لیں کہ اپنی زندگی کو ڈال کے اور اس کے لیے اولاد پیدا کرتی ہے، یعنی موت کو چھو کے آتی ہے۔ اکثر خواتین بیچاری ڈلیوری میں فوت بھی ہو جاتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، تب وہ اپنے شوہر کو اس بات کی خوشی دینے کے لیے کہ وہ ایک باپ کہلائے گا، تو یہ خوشی دینے کے لیے وہ ماں بنتی ہیں، اور اس کے بعد اکثر خواتین فوت بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اس کو باپ کا درجہ دلوانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتی ہیں۔ تو قدر کرنی چاہیے، مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ روز قیامت بھی اس مرد سے پوچھ ہوگی کہ دنیا میں اس نے اپنے جو اس کے حقوق تھے، خاص طور سے ازواجی حقوق، اس نے کہاں تک اس کو پورا کیا، اپنی اولاد کے ساتھ اس نے کہاں تک محبت کی، یہ ہر چیز کی پوچھ ہونی ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کی ہر جائز بات کو ماننے، اس کا خیال رکھے، اس کے والدین کا خیال رکھے، اپنے شوہر کی ہر بات کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، اس کی جو ضرورت کی چیزیں اس کو دے۔ اور خاص طور پہ جب شوہر گھر آئے تھکا ہوا، پریشان ہوا تو اس سے بالکل کوئی اپنی تکلیف نہ بیان کرے، کوئی پریشانی ایک دم سے نہ بیان کر دے، یہ ہو گیا، وہ ہو، یہ فلاں مسئلہ ایسے ہو گیا، فلاں مسئلہ ایسے ہو گیا۔ اس کو پہلے کول ڈاؤن ہونے دیں، اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں پوچھیں، اس کو کھانا وانا کھلائیں، پانی پئیں، وہ نہا دھو کے جب فریش ہو جائے اس کو کھانا دیں، چائے دیں۔ پھر وہ اگر کوئی مسئلہ جو بہت ضروری ہے شوہر سے ڈسکس کرنے والا، یعنی اس سے لازمی آپ نے اس کو باخبر رکھنا ہے، تو پھر وہ بات بھی آپ کریں تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ بات ہے۔ ہاں، اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی، بہت ایمرجنسی ہے، پھر بھی آپ اس کو پانی پلا کے 2 منٹ بٹھا کے، تو پھر وہ بات اس کو، اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر دینی ہے، کسی کی فوتگی کی خبر دینی ہے، تو وہ تو پھر زیادتی ہو جائے گی کہ آپ اس کو 1 گھنٹے بعد بتائیں گے۔ لیکن پھر بھی فوراً یہ نہیں کہ دروازے سے آئے تو اس کو آپ ڈرا دیں، اندر بیٹھنے دیں، پانی پینے دیں، سکون کریں، پھر آپ وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے، آہستہ سے، سلیقے طریقے سے بتائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جس پہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور معاملات پھر ایسے بگڑتے جاتے ہیں۔ عورت کے جو حقوق ہیں وہ چاہیے عورت کو، یعنی اس کے حقوق اس کے مرد کے اوپر وہ اپنے پورے کرے، مرد کے جو حقوق ہیں عورت کے وہ عورت کو پورے کرے، تو کبھی بھی زندگی میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور جو مرد اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ یا تو فزیکلی کمزور ہوتے ہیں یا وہ مینٹلی سک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مرد کی شان نہیں ہے کہ ایک کمزور عورت جو بیچاری لاچار ہے، کمزور ہے، اس پہ ہاتھ اٹھائیں یا اس سے زیادتی کریں اور یا اس کو اپنی مردانگی دکھانے کے لیے ڈرائیں۔ اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے مرد ہیں، ان کو اپنے ذہن کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ عورت ایک کمزور ہے، وہ اس پہ ظلم یا اس پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
کیونکہ پھر اگر ہم کلمہ گو ہیں اور اسلام کو ماننے والے ہیں تو کیا ہمارے مذہب میں، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عورتوں کو ابھی مارا؟ ہم انہی کی امت ہے نا، تو ان کو فالو کریں۔ تو اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہم ان کے امتی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ سارے معاملات کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے فرائض کو سمجھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ یہ وظیفہ جو بھی پڑھے گا، چاہے میاں پڑھے یا بیوی پڑھے، دونوں جو پہلے پڑھ لے گا دوسرا اس کے پیار میں تڑپے گا اور وہ واپس آئے گا اور صلح کرے گا۔ اور ایسے ہی اگر مرد پڑھے گا تو عورت واپس آئے گی، صلح کرے گی، تڑپے گی اس کے لیے اور بے چین ہوگی۔ باقی جو میں نے لکھا وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ کیا پڑھنا ہے، کون سے اللہ کے وہ 2 خوبصورت نام ہیں جو پڑھنے ہیں، وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے وہ وظیفہ جس کے لیے بھی یعنی جو بھی پڑھے گا وہ مچھلی کی طرح دوسرا تڑپے گا اور آ جائے گا واپس۔ اور باقی جو میں نے ابھی آپ کو ویسے بتایا، وربلی کافی کچھ بتایا، زبانی سارا کچھ وہی لکھا ہوا ہے۔ خواتین کی کیا مجبوری ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہیں، پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ ایک محبت والی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، عزت والی، احترام والی۔ اور اسی طرح شوہر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے، احترام کرے، اس کا خیال کرے، تو یہ دونوں مل کے ہی پھر ایک اچھی زندگی گزرتی ہے۔ عورت بھی بہت کچھ برداشت کرتی ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے۔ مار کوئی نہیں برداشت کرتا، مارنا نہیں چاہیے۔ جو مرد مارے گا پھر عورت نہیں رہتی اس کے پاس۔ مارنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول بھی پسند نہیں کرتے۔ اور آج کل تو نوکرانی بھی مار نہیں کھاتی، آپ کسی نوکر کو ماریں گے وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ تو باقی عزت اور تکریم کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، بچوں کی خاطر یعنی کوئی ناراضگیاں جو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور مرد ذرا صبح سے گیا ہوا شام کو واپس آتا ہے، روزی کما رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، تو اس کو عورت کو چاہیے کہ جب وہ آئے تو اس کی عزت و احترام کرے، اس کا پانی پوچھے، کھانا پوچھے، ہر طرح کا اس کا خیال کرے۔ تو کبھی میرا خیال ہے کہ کبھی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوں گے اور جو لائف ہے بڑی پرسکون اور اچھی گزرے گی۔ اچھا کرنا کیا ہے کہ اب یہ وظیفہ جو ہے نا ہم نے کیسے کرنا ہے کہ 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی پڑھے گا 3 بار درود شریف اول و آخر، اور صرف ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے مکمل، یا حنانو یا حلیمو، یہ نظر آ رہا ہے، یا حنانو یا حلیمو، یہ آپ نے ایک مکمل تسبیح کرنی ہے، لیکن یہ دونوں اللہ کے نام تسبیح کے ایک ہی دانے پہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی دانے پہ، یا حنانو یا حلیمو، اور پھر ایک دانہ آپ نے کر دینا۔ تو اسی طرح سے یہ پڑھ کے اور سامنے اپنے شوہر کا خیال کریں، اگر اس کی موبائل میں پکچر ہے تو اس پہ پھونکیں، دم کریں، اور اگر عورت کر رہی ہے، اگر مرد کر رہا ہے تو وہ عورت کی تصویر پہ دم کرے، پھونکے۔ یہ پڑھنے کے بعد صرف ایک تصویر روزانہ کرنی ہے، اور یہ خواتین ایام کے دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں کیونکہ اللہ کے پاک نام ہے، ان کو ایسے پڑھ سکتی ہیں، اور اس کو مکمل کرنا ہے۔ ہاں، یہ مکمل 40 دن کرنی ہے، اس لیے اس میں بریک نہیں کرنی۔ اور اگر یہ بھول جائیں اور یا بیچ میں ایک دن بھی چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ صحیح نئے سرے سے کرنی پڑے گی تسبیح۔ اور اس کو آپ ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بات اگر آپ نے کامنٹس میں پوچھنی ہے تو ضرور پوچھیں، میں اس کا انشاءاللہ فوراً جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔